جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے، یعنی طواف بھی کر لیا، 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں، تو اب ہمارا طواف والے سارے کام پورے ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کس طرف جاتے تھے؟ صفا مروہ کی طرف جاتے، اور نبی علیہ السلام یہ ذکر کرتے ہوئے جاتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام جاتے، اور پھر نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے، اور نبی علیہ السلام یہ پڑھتے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، صفا پہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا، نبی علیہ السلام اس طرح کھڑے ہوتے اور یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نبی علیہ السلام یہ ذکر 3 بار کرتے، کوئی اور دعا مانگنی ہوتی وہ بھی دعا مانگتے۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے صفا مروہ کی صحیح شروع کرنے کا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ ذکر کریں گے 3 بار، اور وہ پہلی بار وہ پڑھیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اور اس سے بھی پہلے جب آپ مقام ابراہیم سے صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو آیت کا اتنا حصہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے۔ اس طرح آپ کی صحیح شروع ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ کے رخ کر کے یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھانا یہ بھی مسنون ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ صفا سے چلے ہیں، مروہ پہ پہنچے ہیں، اور مروہ سے واپس صفا پہ آئے ہیں، تو یہ کتنے چکر ہو گئے آپ کے؟ 2 یا 1؟ تو صفا سے مروہ پہ گئے ہیں، 1 چکر ہو گیا۔ مروہ پہ پھر رک کے یہی ذکر 3 بار کرنا ہے، کوئی اور دعا مانگنی ہے وہ بھی کریں گے بیت اللہ کی طرف رک کر کے، پھر صفا پہ پہنچیں گے۔ اسی طرح آپ نے اپنے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اس دوران جب وہ ابھی سبز لائٹیں نشان کے لیے لگی ہوئی ہیں، جب سبز لائٹیں نہیں تھیں تو اور نشانی تھی، وہ تھوڑی نیچے تھی جگہ، تو ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، وہ جب صفا سے مروہ کی طرف جاتی پانی کی تلاش میں، تو یہ جگہ نیچے تھی، یہاں پہ تھوڑا دوڑتی تھی تیز، یہاں سے ان کو نظر نہیں آتے تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا تیز، مردوں کے لیے ہے تیز، عورتوں نے اپنی عام رفتار میں چلنا ہے سبز نشانوں کے درمیان۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام تھوڑا تیز دوڑنے کی شکل کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آخری چکر آپ کا پورا ہوگا صفا مروہ کا، تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ مروہ پہ۔ پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ بھی مسنون نہیں ہے، یہ 2 نفل پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ پھر آپ نے وہاں پہ کسی سے کینچی لینی ہے، تھوڑے بال ادھر سے، تھوڑے ادھر سے، تھوڑے ادھر سے کاٹ، ایسا نہیں کرنا، یہ جو تھوڑے تھوڑے بال ادھر سے کاٹتے ہیں یہ نہیں کرنا کام۔ تو یہ ہوگی صفا مروہ کی صحیح۔ طواف اور سعی میں ایک فرق یہ ہے کہ طواف میں وضو ضروری ہے اور سعی میں وضو ضروری نہیں ہے۔ جب طواف کر رہے ہوں تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ کسی نے طواف کر لیا ہے، اب اگر اس کا وضو نہیں ہے تو صحیح کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے وضو، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن صحیح کے لیے وضو کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہم طواف میں تو دعائیں کریں گے، اور صفا مروہ پہ کیا کریں گے؟ جی یہاں پہ بھی دعائیں کرنی ہیں، صفا مروہ پہ بھی جب وہ صحیح کر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، تو یہاں پہ بھی دعائیں کرنی ہیں، طواف میں بھی دعائیں ہی کرنی ہیں۔ اس طرح اب ہمارا جو ہے یہ صفا مروہ کا جو ہے صحیح کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر صحیح کے دوران قضائے حاجت کے لیے جانا پڑے تو واپس آ کے وہیں سے اپنی صحیح آپ شروع کریں گے۔ طواف یا صحیح کے دوران اگر آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے تو کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، منع نہیں۔ اب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی ہے۔